اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ یہ قسط نمبر 3 ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آئے جن کو آپ گروہ کہہ دیں، جتھا کہہ دیں، گروپس کہہ دیں، اور جو گروپ موجود تھے پاکستان میں، ان کی تربیت کرنا اور ان کو ایک قوم کا تصور دینا، وہ عالم دین کے بعد جو دوسرا نمبر تھا وہ تھا اور وہ ہے سیاستدان۔ اب اس ملک کی سیاستدان کی جب آپ ہسٹری اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہر گیا ہوا سیاستدان اور ہر آنے والا سیاستدان سب غدار نظر آتے ہیں۔ لوگ عوام میں ایک ایسی تفریق ڈال دی، سیاسی جماعتیں بنا کر کہ ہر پارٹی کے اندر جو لوگ آئے، پھر ان کا ایک ذہن یہ بنا دیا کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہے، کوئی بھی ہو، وہ مطلب پرفیکٹ ہے، جو اس نے کہہ دیا، جو اس نے کر دیا، بس ہمارا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ اس نے صحیح کیا ہے۔ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ تعلیمی نظام نہیں بنایا، اس نے اسلامی نظام کو صحیح نہیں کیا، اس نے عدالتی نظام کو صحیح نہیں کیا، عوام کے لیے کوئی ایسی سہولتیں جو انسان کو اپنے پیر پہ کھڑی کر سکیں قوم کو، وہ نہیں کیے۔ مطلب آپ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ باعث نہ ہو جائے، یہ کہ آپ ہر مہینے غریبوں کو بانٹ رہے ہیں 1000 روپیہ، 2000، 20,000، 10,000، جو بھی بانٹ رہے ہیں، تو یہ کوئی قوم نہیں بنا رہے آپ، یہ آپ اپنے لیے وفاداری خرید رہے ہیں۔ نہ ہی یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، نہ ہی یہ پاکستان کی قوم کے حق میں بہتر ہے۔ تو جو انٹیلیکچوئلز ہیں جن کا یہ کام ہے، خاص طور پہ سیاست میں وہ آتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ اس قوم اور اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور اسلامی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہمارے پاکستان میں اگر اسلامی تربیت نہیں ہے تو پھر کوئی تمیز تو نہیں ہے نا، پھر دنیا میں جہاں اتنے ملک ہیں وہاں یہ بھی ایک ملک ہے۔ اس کے مقابلے میں اب نظریاتی جو ملک دوسرا بنا وہ تھا اسرائیل، اور ہے اسرائیل۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آپ کے گھر میں ٹوتھ پیسٹ سے لے کے، برگر سے لے کے، اور آپ کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان میں سے میں تقریباً ایسے لگتا ہے کہ 60-70% اس نے آپ کو مہیا کی۔ وہ بھی نظریاتی ملک ہے، پاکستان بھی نظریاتی ملک، اور ہمارا نظریاتی ملک جو ہے وہ ان کے نظریاتی ہونے سے اعلیٰ اور برتر ہے عقائد کے حساب سے۔ ان کو اچھے سیاستدان مل گئے،
وہ دنیا پہ حاوی ہو گیا. انہوں نے 100 سال پہلے بولا ہم نے گریٹ اسرائیل بنانا ہے، وہ بنانا. اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. لیکن مسلمانوں نے گریٹر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا سکے. انہوں نے ہی، یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، انہوں نے ہی، کنہوں نے؟ اسرائیل کے جو صہیونی لوگ تھے، انہوں نے ہی تھے اور ہیں اس ملک کے بنیادوں میں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ روٹن ایگز ڈال دیے. یہاں کام تھا ہمارے سیاستدانوں کا، ان کی سمجھ بوجھ کا، ان کے فہم و فراست کا، کہ وہ اس پاکستان کی جو نظریاتی حیثیت ہے اس کو مقام بلند پہ لے جاتے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو، بکھرے ہوئے ذہنوں کو ایک پاکستانی قوم بناتے ہیں. آج اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں کچھ پیپر میں ہیں، کچھ کاغذوں میں ہیں، کچھ ناکام ہیں، کچھ سو رہی ہیں، کچھ جاگ رہی ہیں، اور کچھ ایکٹیو ہیں. اب جو ایکٹیو ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی کنونسنگ کی، ان کے اپنے ممبر بنائے. اور فرض کریں ہم 4 جماعت، اس وقت پاکستان میں مثال کے طور پہ اگر 4 ایکٹیو جماعتیں ہیں تو ان کو نام دے دیں ABCD. اب A ہو یا B ہو یا C ہو یا D ہو، اس کا جو اونر ہے، میں اونر کہوں گا اس کو، وہ ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا. اچھا، دوسری طرف نظام کیا ہے؟ جمہوریت، یعنی لوگوں کا حکومت، لوگوں کے ذریعے لوگوں پر. جو کہ جمہوریت کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت ہمارا نظام حکومت نہیں ہے. موجودہ جمہوریت، ہماری جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو انٹیلیکچوئلز ہیں، جو معاملے کو سمجھتے ہیں، جو فہیم ہیں، ان میں سے جو بہتر ہیں ان کو سامنے لاؤ اور ان کو ذمہ داری دو. یہ ہے ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت کا فرق. تو وہ سیاستدان جو ہمارے اس جمہوری نظام میں سامنے آئے، وہ خود کو تو بنا گئے، شاید اپنی اولادوں کو بھی بنا گئے، لیکن نہ وہ ملک بنا سکے، نہ وہ قوم بنا سکے. افسوس ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو باری ہے وہ خود عوام کی ہے.